السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اس کی تشریحات کے بارے میں اور اس کے تراجم کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اس سے استفادہ کریں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس کے بعد حدیث قدسی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ حدیث قدسی ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے کی طرف، جو ہم نے قرآن کریم کی جو ترجمہ ابھی میں نے پڑھا تھا، ایک آیت اس کا ترجمہ ہے یہ، اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا خلاصہ ہم اگر بات کرتے ہیں خلاصے کے بارے میں، تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول مخاطب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو وحی کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو تمام انبیاء کرام آئے تھے، ہم ان کو بھی جو ہے وحی سے نوازا تھا، یا وہی ہم نے نزول کیا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے اور بھی آسمانی کتابیں آئی ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو قرآن تو سب سے بعد میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہ ان سے پہلے بھی جو ہم انبیاء کرام تھے ان کے اوپر بھی ہم نے وہی نازل کیا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت سے۔ اور آگے ہم بات کر لیتے ہیں حدیث قدسی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس نے ہجرت ترک وطن، دولت، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو دوستو، میں اگر اس حدیث کے خلاصے کی بات کروں تو اس حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے جو نیت کا، جو آپ کے جو عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ اگر آپ بازار گئے کوئی سامان خریدنے کے لیے، تو آپ کی نیت اس سامان کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر بازار گئے کوئی دوسرے کام کے لیے، دین کی خاطر کے لیے گئے، تو آپ کی جو ہے بازار جانا وہ نیت دین کے ساتھ مختص کر دی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے ہجرت کیا ہے کسی عورت سے شادی کے غرض سے یا پھر مال و دولت کمانے کی غرض سے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو اسی کے ساتھ مختص کر دے گا اور اسی کے ساتھ آپ کو اجر دے گا۔ اگر آپ نے ہجرت کیا ہے دین کی خاطر، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب، اللہ کی خاطر آپ نے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ مختص کر دے گا اور اس کا اجر آخرت میں آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ تھا۔ اب میں اس حدیث کی ریفرنسز کی بات کرتا ہوں، تو آپ دیکھ لیجئے۔ یہ حدیث کتاب الوحی کے بیان میں ہے، یہ پہلی حدیث ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ باب ہے، اور یہ بک جو ہے وہ صحیح بخاری شریف جو ہے یہ وہاں سے لیا گیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ حدیث کیسا ہے، ضعیف ہے یا پھر قوی ہے یا صحیح ہے، تو یہ حدیث کا اسٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث صحیح ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے یہ سب سے لاسٹ میں قرآن کریم کی آیت ہے جو ہم نے ابھی ایکسپلین کیا تھا، اسی کا ایکسپلینیشن یہاں پر بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ریفرنسز کی بات جہاں تک۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے یہاں پر دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔